اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب نے پچھلے ہفتے سماعت فرمایا کہ ہم نے نماز کے فضائل کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کی کہ نماز کی فضیلت کیا ہے اور اللہ نے اس کے اندر جو برکتیں رکھی ہے، مومنین کے لیے جو عظمتیں رکھی ہے، جو رفعتیں اور بلندیاں رکھی ہیں، وہ پروردگار عالم نماز کی خصوصیات کو یہ بیان فرمایا قرآن میں، نماز کی اہمیت و فرضیت کو بیان فرمائے، اور نماز جو آدمی پڑھتا ہے وہ کیسے گناہوں سے بچا رہتا ہے وہ بھی ہم نے جانا. اور احادیث کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پیارے انداز میں نماز کی اہمیت کو سمجھایا اور بتایا کہ آدمی جو نمازی ہوتا ہے خود بخود پاک و صاف اور اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نے جانی، اور اس عنوان کے تحت ایک عنوان وہاں پر ہم نے سنا، وہ یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو سمجھایا تو یوں بتایا کہ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے وہ بندہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ نمازوں کا پابند ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہو گیا، تو ادھر وہ نماز پڑھ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور اس سے وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو اس کا ایک اور ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ دوسری طرف اس کے گناہ اللہ میٹتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر کیا بات ہے کہ گناہ کا میٹنا جو ہے، جو گناہ اس سے مٹ رہے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہے. اور احادیث کریمہ میں حضور پاک نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ اس سے نہیں مٹتے. جہاں پر یعنی نماز جن گناہوں کو نہیں میٹ سکتی ہے وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کبیرہ گناہ اتنے زیادہ شدید ہیں، اتنے زیادہ سخت ہیں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لے تب بھی وہ ان گناہوں کو نہیں میٹ پاتا. انٹینسٹی معلوم ہو رہی ہے ان گناہوں کی، ان گناہوں کا جو اثر ہے، ان گناہوں کا جو یعنی سختی ہے وہ معلوم ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ نے فرما دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو میٹتی ہیں، لے جاتی ہیں. تو پھر ایسی کچھ گناہ ہیں، ایسی کچھ برائیاں ہیں کہ وہ نماز کے پڑھنے سے بھی نہیں مٹتی. آدمی خیرات صدقات کر رہا ہے، ادھر چھوٹے چھوٹے گناہ تو مٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو ان صدقات و خیرات سے نہیں مٹ پاتے، جو ان نمازوں سے بھی نہیں مٹ پاتے، جن کے لیے توبہ کا کرنا ضروری ہے. گناہ کبیرہ کیسے مٹتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کیسے دور ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ سے آدمی کیسے نجات پا سکتا ہے یا ان کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ بندہ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک وہ گناہ نہیں مٹ سکتے، جب تک وہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں پائے گا. چھوٹے گناہ تھے، لغزشیں تھی، خلاف اولا کچھ کام ہو رہا تھا، کچھ ایسے کام ہم سے ہوئے جو
نہیں ہونے چاہیے تھے، کہ زبان سے کچھ نکل گیا تھا، آنکھ سے کچھ ہم نے دیکھ لیا تھا، تو یہ گناہ صغیرہ تھے. تو یہ گناہ صغیرہ نیکیوں سے خود بخود مٹ جاتے ہیں کہ ان کا ہم باضابطہ ان سے توبہ کریں یا نہ کریں. لیکن گناہ کبیرہ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں. تو آج کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی کیسے بچیں. اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کو جاننا ضروری ہے. کسی چیز سے بچنے کے لیے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے، اور ان کے کچھ تعداد بیان کی گئی ہے، وہ تعداد کو جانیں گے. اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے الگ الگ تعدادیں بیان ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ گناہوں کو ہم جانیں گے. دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ بھئی توبہ کیسے کریں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم آج سمجھیں. تو آج ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ، اس کے نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو. تو گناہ کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے گناہ. اب یہ بڑا اور چھوٹا کیسا سمجھیں گے؟ تو اس کی اصل قرآن و حدیث ہوئی. قرآن و حدیث میں جس گناہ کو صراحت کے ساتھ روکا گیا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گناہ کی مذمت بیان کی، اس گناہ کی خرابی بیان کی، اس گناہ کو بچنے کا حکم دیا، اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا، تو وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا. اسی طرح اگر حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک عمل کو، کسی ایک گناہ کو کہا کہ یہ گناہ سے بچنا چاہیے، یہ گناہ خراب ہے، یا پھر اس کے مقابل میں کوئی عذاب کا ذکر کیا کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو پھر اللہ تم کو یہ عذاب دے گا، تو پھر اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا تعداد، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تو پہلے اثر کو جانیے. سنن ترمذی کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، کوئی بڑا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. یا یہ سمجھیے کہ اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے. کہاں پر؟ دل پر، جس کو سب سے زیادہ صاف رکھنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے؟ آج ہم کوشش کرتے ہیں جسم کو صاف رکھنے کی. آج ہم ساری کوششیں ہماری یہ ہے کہ ہمارے کپڑے صاف ہوں، ہماری ٹوپی صاف ہو، ہمارا جسم صاف ہو، ہمارا چہرہ صاف ہو. ہم یہ کوشش کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ کسی چیز کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تزکیے کو اللہ نے بارہا قرآن میں سمجھایا ہے، جس کے پاک کرنے کا طریقہ اللہ نے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وہ پاکی ظاہری پاکی نہیں ہے، قلب کی پاکی مراد ہے. جہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہے وہ جس نے پاکی حاصل کی. تو پاکی کون سی ہے؟ وہاں پر جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری پاکی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ باطنی پاکی، آپ کے قلب کی پاکی مراد ہے. تو آدمی کیا کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کا قلب صاف ہو. اور قلب کو میلا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. قلب کو میلا کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ ہے. ہماری ظاہری گرد لگ جانا قلب کو میلا نہیں کرتا. ہمارے کپڑوں پر کوئی دھبا لگ جانا قلب کو میلا نہیں کرتا. ہمارا دل میلا ہوتا ہے، گناہوں سے میلا ہوتا ہے. اگر ہم نے لاکھ صاف کپڑے پہنے ہیں، بہترین عطر لگایا ہے، روز پانی نہایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو ہمارا دل میلا ہوتا جا رہا ہے، میلا ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہری صافائی سے وہ قلب صاف نہیں ہوتا. تو معلوم کیا ہوا کہ لوگ بولتے ہیں آج نمازوں میں مزہ نہیں ہے، آج عبادات میں مزہ نہیں ہے، آج وہ مٹھاس، وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی.
وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں اللہ سے وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہیں تو پروردگار عالم کے سامنے جیسے کھڑے ہونا ہے، وہ کیفیت، وہ وجدانی انداز ہونا چاہیے نماز کا، وہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارا ذہن جہاں یہاں پھرتا رہتا ہے۔ اس تعلق کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل وہ میلا ہو چکا ہے، اسی لیے اس میں اللہ کے تجلیات کا عکس نہیں پڑ رہا ہے۔ تو کیونکہ قلب کی اہمیت یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اور قلب کی جو اہمیت بتائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ سدھرا ہوا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم اچھا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کیا چیز ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسا حصہ کہ اگر وہ سدھر جائے تو سب سدھر جائے گا، سارا معاملہ سدھر جائے گا، اور وہ بگڑ جائے تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا، ایسی کیا چیز ہے؟ تو پھر حضور پاک نے ارشاد فرمایا قلب، وہ تمہارا دل ہے، وہ دل ہے کہ اگر سدھر جائے تو معاملہ سارا سدھر جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو معاملہ سارا بگڑ جائے گا۔ تو قلب کو بگاڑنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ ہے۔ قلب کو میلا کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کو، اپنے قلب کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو بگاڑ سے بچانا چاہتے ہیں، اس پر دھبے نہیں پڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو پھر اس کے قلب پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ وہ گناہ کا اثر کیا ہے؟ دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں، لیکن جو جانتے ہیں ان کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اللہ کے پاس یہ چہروں کی کوئی قیمت نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ دل صاف نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، کیا فرمائے کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے پیسے کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی کو اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ تمہارے دل کو اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل کو اور نیت کو دیکھتا ہے اللہ۔ تو ہم کس پہ کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری ساری کوشش اپنے ظاہر پہ ہے کہ میرا جسم اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا انداز اچھا ہو، میں دکھنے میں اچھا رہوں، میں بات کرنے میں اچھا رہوں، میں چلنے میں اچھا رہوں، یہ کوشش ہے۔ لیکن پروردگار عالم ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں رکھتا جب تک کہ دل صاف نہ ہو۔ چہرہ لاکھ صاف کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ بندے کا دل صاف نہ ہو۔ کہ دل صاف ہو اور چہرہ میلا ہو کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس مقبول ہے۔ دل صاف ہو، چہرہ کالا ہو کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس مقبول ہے۔ دل صاف ہے، نیت اچھی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس مقبول ہے۔ لیکن لاکھ اچھے کپڑے پہنے، دل کالا ہے، تمہارا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں۔ پروردگار عالم کے پاس کوئی اس کا مقام نہیں جس کا دل میلا ہے۔ اور دل میلا کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے ہوتا ہے، بیماری سے نہیں ہوتا، غریبی سے نہیں ہوتا، کمزوری سے نہیں ہوتا، گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ اور آج ہم بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہم کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہم غریبی سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہم جہالت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے کسی سے بچنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، گناہ کرنے سے بچو۔ گناہ کوئی اور چیز نہیں، اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، گناہ کوئی اور چیز نہیں۔ حضور پاک کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنا جس سے حضور نے روکا ہے وہ گناہ ہے۔
برادران عزیز، تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دل کی صفائی کی بنیاد گناہوں سے بچنا ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک نے کیا فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کا ارتکاب اس سے ہو جائے، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک راستہ حضور پاک نے بتایا۔ راستہ یہ بتایا کہ جب وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لے اور توبہ کر لے تو پھر اللہ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ آسان بات کہ گناہوں سے رک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، وہ دھبا مٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ گناہ کرے، نہیں سدھرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، تو پھر دل سارا کالا پڑ جائے گا۔ دل جب کالا پڑ جائے گا تو پھر اس پر کوئی اثر، کوئی اس کے اندر کیفیت، کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے دل میں نور ایمان ہے، ایمان کا نور آپ کے دل میں جل رہا ہے، روشن ہے، جس سے سارا معاملہ روشن ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ روشن ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ مثال کیا ہے کہ ہماری مثال، ہمارے ایمان کی مثال حضور پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ ایمان کی مثال چراغ سے دی۔ قرآن میں ایمان کی مثال چراغ سے ملتی ہے کہ چراغ ہے، چراغ کے اندر ایک لو ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چراغ کہ چراغ کے اندر ایک لو ہوتی ہے جو جلتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک فلاسک ہوتا ہے کانچ کا، اس کے اندر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ چراغ کی روشنی پھیلتی ہے اور سارے کمرے کو روشن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی تیل بڑھ جائے، کبھی تیل بڑھ جاتا ہے، یا کوئی اور وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ چراغ پر کبھی کبھی کالک آنے لگتی ہے۔ اور آپ غور کرتے ہیں کہ جب وہ چراغ یعنی اوپر جو کانچ ہے، کانچ کا جو اوپر کا جس کو زجاج کہتے ہیں، وہ کانچ جب کالی پڑ جائے تو کمرے میں اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ ارے بھائی چراغ تو جل رہا ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو اندر وہ لو جو ہے وہ روشن ہے، وہ جل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کمرہ اندھیرے میں اس پڑ جا رہا ہے، تاریکی پھیل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر، وہ روشنی کے اوپر جو کانچ لگی ہوئی ہے وہ کالی پڑ گئی۔ وہ کالی پڑ جانے سے آدمی کمرے میں اندھیرا پا رہا ہے۔ ویسے ہی آپ کے دل کی مثال ہے کہ ایمان کی روشنی تو ہے، ایمان روشن تو ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے آپ کا دل کالا پڑ رہا ہے۔ تو اب وہ روشنی آپ کے جسم کو، آپ کے عمل کو روشن نہیں کر پا رہی ہے، آپ کے دل کی سیاہی کی وجہ سے۔ جب آپ کے دل کی سیاہی مٹ جائے گی، دل پاک و صاف ہو جائے گا اور اس کانچ کی طرح چمکتا رہے گا، تو پھر اس ایمان کی روشنی سے، حضور پاک کی محبت کی روشنی سے، اہل بیت اطہار کی محبت کی روشنی سے معاملہ ایسا ہوگا کہ آپ کا عمل بھی چمکنے لگے گا، آپ کا جسم بھی چمکنے لگے گا، آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، اور تمام چیزیں اس نور الہی کی برکت سے چمک اٹھے گی۔ وجہ کیا ہے روکنے والی؟ وہ تاریک دل ہے جس کو آپ کو روشن کرنا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد، بنیادی جو اس کا طریقہ ہے، یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، کیونکہ گناہ سبب ہے دل کی تاریکی کا۔ گناہ وجہ ہے کس کی؟ دل کے تاریک ہونے کی، دل کے کالے پڑنے کی، دل پہ دھبے آنے کی، دل کے میلا ہونے کی۔ اب اس کے بعد آپ جانیں گے کہ یہ کون سے گناہ ہیں، یہ کون سے گناہ ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے، یہ گناہ کبیرہ کیا ہے، یہ بڑے گناہ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو گناہ حدیث پاک میں ملتا ہے، اس کی ایک لسٹ بنائی جا سکتی ہے۔
احادیث کریمہ میں الگ الگ، کہیں پر 7، کہیں پر 10، کہیں پر 17، یہاں تک کہ 70 سے 700 تک گناہ کبیرہ کو گنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا اس کا بنیادی وجہ میں جیسے بتایا کہ جس کی انٹینسٹی زیادہ ہو، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں سختی سے آپ کو روکا گیا کہ تمہیں نہیں کرنا ہے، اس سے بچے رہنا، وہ گناہ کبیرہ ہے. اب ضمناً کوئی کام چھوٹا سا ہو جا رہا ہے جو خلاف سنت، خلاف حکم، خلاف استحباب جا رہا ہے، تو پھر وہ چھوٹا گناہ ہے. لیکن جو فرض کے خلاف جا رہا ہے، جو حکم کے خلاف جا رہا ہے، وہ ڈائریکٹ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا گناہ جو بتایا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک تنہا ہے، اس کے مقابل ہمسر، اس کا کفو، اس کے جیسا اور کوئی نہیں. سورہ اخلاص جس کے بارے میں ہم کو سمجھاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی ہر ایک چیز میں اللہ ایک ہے. سمجھے آپ کہ اس کی جیسی طاقت کسی کی نہیں، اس کی جیسی شان کسی کی نہیں، اس کی جیسی بلندی کسی کی نہیں، اس کے جیسی عظمت کسی کی نہیں، اس کے جیسی کبریائی کسی کی نہیں، اس کے جیسی پاکی کسی کی نہیں. ہر اعتبار سے، ہر ایک کیفیت، ہر ایک صفت میں، ہر ایک جلوے میں وہ تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہے. تو یہاں پر جیسے کچھ لوگ ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں اور ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، تو شرک کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے جیسا کسی اور کو تصور نہیں کرنا. عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. معبود ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی. ٹھیک ہے، دوسری چیز کہ جو صفات اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کی جو بصیرت ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو سماعت ہے، اللہ کا جو جتنی صفات ہیں، چاہے وہ رحمان کی ہو، چاہے رحیم کی ہو، چاہے غفار کی ہو، ستار کی ہو، سبحان کی ہو، قدوس کی ہو، جتنی صفات اللہ کی ہیں وہ اس کی ذاتی ہے. ان صفات کی طرح کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی. وہ ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس میں کوئی تغیر، کمی نہیں ہو سکتی. نہ اس جیسے کوئی ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے صفات میں کوئی کمی زیادتی ہو سکتی، اس کی شان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو اللہ اپنے ہر ایک لحاظ سے، یعنی آدمی جتنے لحاظ سے سوچ سکتا ہے، اللہ ایک. ٹھیک ہے، دوسری بات ذہن میں آتی ہے کہ پھر شرک سے بچنے کا مطلب، جیسا آج لوگوں نے ایک نیا تصور پیش کیا ہے شرک کا، کہ نہیں بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو ماننا، یہ شرک ہے. نعوذ باللہ. ایسا نہیں، یہ سوچ کا، فکر کا فرق ہے کہ صحیح سوچ نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے صفات کی طرح کسی کے صفات کو مانیں گے تو شرک ہوگا. اور یہاں جب حضور پاک کی بات آتی ہے یا پھر اولیاء اللہ کی بات آتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی بات ہو یا اولیاء اللہ کی بات ہو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے جو صفات ہے، اللہ کا جو اختیار ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کا جو کچھ معاملہ ہے، اس کا ذاتی ہے، پرسنل، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے. اور انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء اللہ ہو، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے. تو ایک ہے عطائی کہ اللہ نے دیا ہے، ایک اس کا اپنا ذاتی ہے. تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی دینے والا جب چاہے لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہاں فرق آ جاتا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے بھئی یہ کیسا شرک ہے، تو نہیں، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے. کیسے ممکن ہے بھئی دونوں برابر ہو؟ اللہ کے اپنے خود ہے، ان کو دیے ہوئے ہیں، جب چاہے اللہ لے لے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز، سب سے بڑا گناہ جو ہے کہ اللہ کی شان میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس کے جیسا، اس کا برابر ماننا. برابری یہ شرک کہلاتی ہے. ورنہ اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اللہ کو قرآن میں بصیر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے. اللہ حی ہے، خوب زندہ ہے. اللہ کلام کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے. اب یہاں ایک سوال میں آپ کے سامنے، یعنی بات کو، کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے واسطے، بندہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی زندہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کو دیکھنے والا یا زندہ مانے تو کیا شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہماری زندگی یہ عارضی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اللہ اس کو کبھی بھی ختم کر سکتا ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو پھر یہ ہماری زندگی اللہ کی زندگی کی طرح نہیں ہوئی. ہمارا دیکھنا ہے، ہم آنکھ بند کر لیں ہمارا دیکھنا رک جاتا ہے، کوئی چیز سامنے آ جائے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ کا دیکھنا ان تمام سے پاک، ان تمام سے بلند ہے. وہ ہر ایک فرد کو دیکھتا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، اجالے میں دیکھتا ہے، تنہائی میں دیکھتا ہے، اجتماع میں دیکھتا ہے. ہر بندے کو دیکھتا اور جانتا ہے. اس کے دیکھنے کی طرح ہمارا دیکھنا نہیں، اس کے سننے کی طرح ہمارا سننا نہیں، بلکہ ہماری سماعتیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا زندگی، ہماری سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کی عطا سے ہے. وہ جب چاہے لے لے، ہم لبیک کہیں گے. تو یہ فرق ہے. ایک، اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو کچھ ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ تصور کرتا ہے کہ فلاں شخص کی طاقت اللہ کی طرح ہے تو وہاں شرک ہوگا، اس کے برابر ہے تو وہاں شرک ہوگا. یہ کانسیپٹ کو کلیئر رکھیں. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اس کے برابر، اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں کسی کو ہم سر برابر ماننا، یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی معافی نہیں جب تک کہ اس سے توبہ نہ کی جائے اور پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹے. ٹھیک ہے. دوسرا گناہ جو بتایا جاتا ہے بڑا گناہ ہے کہ کسی معصوم کا قتل کر دینا. کسی معصوم کا قتل کر دینا یہ بھی گناہ ہے. گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور شرک کے بعد اس کو مقام دیا گیا. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل عام ہو گیا. کچھ پیسوں کے لیے، کچھ زمین کے لیے، کاروبار کے لیے لوگ قتل پر آمادہ ہو رہے ہیں، اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر لوگ قتل کرنے چلے جا رہے ہیں. اور بہت آج معاملہ یہ بھی ہو گیا ہے، افسوس اس بات کا ہے، افسوس ہماری معاشرے پہ یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر آتا ہے تو اس کو عزت دی جا رہی ہے. اس ڈر کر دیں، معلوم نہیں کس وجہ سے دے رہے ہیں، لیکن سوسائٹی میں نام ہو رہا ہے، لوگ ڈر بھی رہے ہیں، لوگ اسے مقام بھی دے رہے ہیں، اسے عزت بھی دے رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے. اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے پاس وہ گناہ گار ہے. اور اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے اور گناہ کا جو اس کے دیت دینا ہوتا ہے، جو اس سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اس بندے کو جو حق ادا کرنا ہوتا ہے وہ اگر نہ کرے تو پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور ویسے لوگوں کو آج ہمارے معاشرے میں مقام مل رہا ہے. لوگ آج فخر سے کہہ رہے ہیں بھائی اتنے قتل کرے ہوئے، اتنے قتل کرے ہوئے ہیں. قاتل یہ گناہ ہے، کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اللہ کی نگاہوں میں یہ ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے. لیکن آج معاشرہ اس کو جو ہے ایکنالج کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے کہ بھائی بہت بڑا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ حرام ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ بہت برا کام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. برادران عزیز، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے زنا. اور آج ہمارے معاشرے میں زنا بھی عام ہو گیا ہے. یعنی
کہ بغیر شادی کے کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کرنا یہ زنا ہے۔ اور پھر زنا کی کچھ کیٹیگریز بتائے گئے ہیں۔ ایک زنا جو حقیقی ہے، یعنی آدمی بالکل اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر رہا ہے، وہ تو زنا ہے، اس کے حد ہے، کوڑے لگائے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر کر مار دیا جائے گا۔ اتنی سخت سزا ہے اس کی، اتنی سخت سزا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو رہا ہے، عام ہے۔ اس کی سزا اتنی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر یہ گناہ کر رہا ہے، وہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے جینے کا حق کھو دیا ہے اسلام کی نظر میں۔ وہ تو بچ رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، ورنہ اس کی وہ جو زندگی تھی وہاں ختم ہو گئی، اس نے اپنی زندگی کا حق کھو دیا ہے، اب اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں۔ اگر اسے اب موقع مل رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کرے، اپنے گناہ کو تسلیم کرے، وہاں پر اللہ کے سامنے توبہ کر کر اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے۔ اور اگر اللہ نے زندگی دی ہے، تجھے تو مر جانا چاہیے تھا، تو زندہ ہے، اگر چل رہا ہے تو پھر اس زندگی کو کامیاب کر، کچھ اچھا کام کر، اللہ کے رسول کو راضی کر لے۔ لیکن نہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، پھر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ نہیں بھائی ہمارے حالات کیوں نہیں سدھرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہے، اللہ ناراض ہے کیا، یہ عذاب کیوں آ رہا ہے، بیماری کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ بیماری آ رہی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ بیماری آ رہی ہے تمہارے اپنی تکلیفوں کی، اپنی گناہوں کی وجہ سے، یہ مصیبتیں آ رہی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، دروازہ بند ہے، اندھیرا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ تم جہاں نہیں جانتے، تمہاری عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پروردگار دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ تم دروازے کے کھلنے پر ہیبت کھا جاتے ہو کہ کوئی آ جائے یا کوئی نہیں آ جائے، تمہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ جب تم اس عمل میں، اس گناہ میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا پروردگار تم کو دیکھ رہا ہے، رب ذوالجلال اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور تم سے ناراض ہو رہا ہے، تمہارا ایمان تمہارے سر کے اوپر جا کر لٹک رہا ہے، تو اس حالت میں تم ایمان والے بھی نہیں ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر اس حال میں تمہاری جان نکل جائے تو تمہارے جسم میں ایمان نہیں ہوگا، تمہارے قلب میں ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ میں ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے سر پر جا کر لٹک جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا گناہ نہیں کر سکتا، کہ گناہ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ایمان اس کے سر کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے کہ کاش سدھر جائے، سدھر جائے۔ سوچو کہ اس حال میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو کس حال میں مرا، کس حال میں مرے گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ فرشتے جو اللہ نے مقرر رکھے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ یہ خیال نہیں ہے لوگوں کو، آج اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن چہرہ دکھانا ہے، یہ بات بھول رہے ہیں لوگ۔ یاد رکھو کہ وہاں پر ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹا اچھائی دکھاؤ گے وہاں پر وہ بھی دیکھی جائے گی، اور چھوٹی برائی بھی وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ برادران عزیز، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس میں آج ہماری امت، سارا معاشرہ ایسے دکھتا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس طرف آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس کی جو قباحت تھی، اس کی جو خرابیاں تھی، آج لوگ اسے بڑا آسانی سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچتے تھے لوگ، لیکن یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ فون اس پردے کو ہٹا چکا ہے۔ لوگوں کے اندر آنکھوں کی جو حیا تھی مٹ چکی ہے، قلب کے اندر اللہ کا ڈر تھا، وہ شرم تھی، ختم ہو چکی ہے شرم۔ اگر آج اس چیز سے نہیں بچیں گے تو دل سیاہ پڑ جائے گا، اللہ کے سامنے کیا صورت دکھائیں گے معلوم نہیں۔ برادران عزیز، اور پھر زنا کی کئی الگ الگ صورتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو جو انٹینسٹی والی جو ہے، اگر آدمی اس عمل میں، اس فعل میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو تو جینے کا حق نہیں اگر شادی شدہ ہے، ورنہ سزا ہوگی، کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی زنا کا جو سیکنڈری ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ
اگر کوئی غیر محرم کو دیکھتا ہے وہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. اس سے بات کر رہا ہے مجبوری کے تحت نہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اگر پیشنٹ سے بات کر رہا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں ضرورت نہیں، وہاں مجبوری نہیں ہے، معلوم ہے غیر محرم ہے، لیکن پھر بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے. اور وہاں پر اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ غیر محرم ہے، اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے بات کروں گا، اچھا دکھے گا، یہ بھی زنا ہے. کسی کی بات سن رہا ہے، کسی کی آواز سن رہا ہے غیر محرم کی، اور اس سے آپ کو اچھائی محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی زنا ہے. قدم اس راستے پر چل رہے ہیں جہاں پر غیر محرم ہوتی ہے اور یہ خیال ہے کہ مجھے کوئی دکھے گا، کسی سے میں انٹریکٹ کروں گا، یہ بھی زنا ہے. زنا کی صورتیں ہیں. یہاں تک کہ قلب میں کسی کے تعلق سے سوچ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو یہ بھی زنا کی صورتیں ہیں اور یہ بھی گناہ ہے. اور آج لوگ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی جگہ پر اس میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں. یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے برادران عزیز کہ یہ چیز غلط ہے. اگر سارا عالم بھی کر رہا ہے تو غلط ہے، سارا معاشرہ بھی کر رہا ہے تو غلط ہے. اور ہم جانتے ہیں، احادیث کریمہ اس کی گواہی دے رہے ہیں. ہمارے آقا نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ حشر سے پہلے، قیامت سے پہلے حالات ایسے ہوں گے کہ زنا عام ہو جائے گا. ہر محلے میں، ہر چوراہے پہ، ہر ایک نکڑ پہ آپ دیکھیں گے لوگ زنا ہمیں اپنے آپ کو مبتلا پائیں گے. اور وہاں پر اگر کوئی اس سے بچتا ہوا کسی کو کہے گا کہ بھائی ذرا بازو جا کر لو یارو، یہاں کیا کر رہے ہو، تو وہ بھی صحابہ کرام کی منزل پر ہوگا. اس کا مقام بھی صحابہ کرام کے مقام کی طرح ہوگا. جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اس کو وہ ثواب ملے گا. آج آپ سوچئے کہ ہم کس راستے پر ہیں. صحابہ کرام کے راستے پر ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور لوگوں کو گناہ سے روکے، یا پھر لوگوں کو دیکھ کر ہم بھی گناہ میں پڑ جائیں. یہ ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اس کے بعد جو گناہ کے سے بتایا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور آج ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ چھوٹی بات پر، بڑی بات پر کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے. چاہے وہ اپنی کوئی تکلیف کی وجہ سے ہو، چاہے اپنی تھکان کی وجہ سے ہو، چاہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہو. آپ سوچئے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی وجہ سے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے. بلکہ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کی بات کرو. وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا، کہ ان کو اف تک مت کہو. کیا نہیں کہنا؟ اف تک نہیں کہنا. اور آج ہم غصے کی وجہ سے ہوں گے، ہم کسی وجہ سے بھی ہوں گے، اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو ناراض کر رہے ہیں، تو ہم گناہ گار ہیں. ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول پاک کو ناراض کر رہے ہیں. یہ بات کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ناراض ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی صحیح راستے پر ہوں، تو آپ ایسا طریقہ اپنائیے کہ جس سے وہ راضی ہوں لیکن ان کا دل نہ ٹوٹے. یہ بات ضروری ہے کہ اپنی بات کو پہنچائیے. وہ آپ کے والدین ہیں، اچھائی سے پہنچائیے. ایک نہیں، دو نہیں، 4 بار پہنچائیے. وہ قبول کریں گے. اور اگر وہ نہ قبول کریں تو پھر آپ کا فرض ہے کہ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دیجیے. وہ لاکھ کسی بھی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تب بھی آپ کا فرض یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکائیں، اپنی آواز کو بلند نہ کریں. لیکن آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے، چاہے آپ کے اوپر کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو، آفس کا پریشر ہوگا، پڑھائی کا پریشر ہوگا، یا کوئی اور پریشر ہوگا، لیکن تب بھی آپ والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کر سکتے. اگر آپ بیوی کی خاطر والدین سے نافرمانی کر رہے ہیں، آپ گناہ گار ہیں. اور جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ رضا الربی فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں. اگر وہ آپ سے راضی ہے تو اللہ آپ سے راضی ہے. سارا عمل ایک طرف، اگر وہ راضی نہیں کوئی فائدہ نہیں.
اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو بتائی جاتی ہے آگے، ایک اور گناہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو جہاد کی طرف بلایا گیا، اب تو جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، ان حالات میں جہاد کا کوئی تصور نہیں، جہاد کے لیے ایک مسلمان بادشاہ ہونا ضروری ہے، پھر وہ حکم دیں تو پھر جائیں۔ آج جیسے لوگ آج جہاد کی بات کرتے ہیں، تو آج اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ آج جہاد اپنے آپ سے جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے، شیطان سے جہاد ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی راہ میں آنا، یہ جہاد ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مملکت میں آپ ہیں اور وہاں پر آپ کو بادشاہ نے حکم دیا کہ آؤ جہاد کی طرف، اور اگر آپ وہاں پر پیٹ پلٹا کر جا رہے ہیں، اللہ کی راہ سے ہٹ کر جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ہٹ کر آپ پیٹ پلٹا کر چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر ضرورت پڑی تو قربانی دے، اللہ کی راہ میں چلے، یہ کامیابی ہے، اور اللہ کی راہ سے پلٹ کر جانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ ہم سن رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے پھر جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک پاک دامن اگر کوئی عورت ہے اور اس پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایسے بہت سے گناہ آپ کو گنائے گئے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، جس سے ڈرایا گیا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کی ایک تفصیل ہے، پوری ایک لسٹ ہے، کسی دن اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم نماز کے بارے میں سن رہے تھے تو ہم نے یہ بات جانی تھی نماز کے فضائل کے اندر کہ نماز سے گناہ مٹتے ہیں، لیکن کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں جو نماز سے نہیں مٹتے جب تک کہ توبہ نہ کی جائے، اس لیے ہم نے ضمناً اس ٹاپک کو اپنے پاس شامل کیا۔ تو آج اگر گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، سب سے پہلی بات تو بچنا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ، اس کا جو اثر ہوا ہے ہمارے دل پر کہ وہ دل کو کالا کر دیا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو کیا کریں؟ سب سے پہلے توبہ کریں، سب سے پہلے توبہ کرنا۔ توبہ کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ توبہ کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، توبہ کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، اور آپ کے گناہوں کی مغفرت ہونے کے لیے، توبۃ النصوح ہونے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ جو عمل آپ سے ہوا، جو خرابی، جو گناہ آپ سے سرزد ہوا، اگر والدین کی نافرمانی کیے تو اس پر شرمندہ ہو، اگر آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھے اس پر شرمندہ ہو، زبان سے کسی کا دل توڑے اس پر شرمندہ ہو، کبھی جھوٹ بول دیے اس پر شرمندہ ہو، کسی کو تکلیف دے دیے اس پر شرمندہ ہو، کبھی نماز چھوٹ جائے اس پر شرمندہ ہو، روزہ اگر چھوٹ جائے اس پر شرمندہ ہو، کہ جو عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوا ہے، اس پر شرمندہ ہونا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، غلطی کا احساس ہو کہ غلط کیا۔ دوسرا چیز، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ اس میں رہتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا شرابی ہے، آج توبہ کر رہا ہے، دل میں خیال ہے کہ پھر جا کر کل پینا ہے، وہ توبہ نہیں۔ زنا کرنے والا زانی ہے، آج توبہ کر رہا ہے، پھر خیال ہے کہ پھر موقع ملیں گا، خدا نخواستہ پھر کروں گا، وہ توبہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز ندامت، دوسری چیز اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دینا، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرنا کہ پروردگار پھر میں وہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی اس طرف پھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا، جس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر چکا ہے پھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ کرنا۔ جب یہ 3 چیزیں کسی بندے کی توبہ میں ایک ساتھ آ جائے تو پھر اس کی توبہ کامیاب ہوگی۔ اسی لیے بتایا گیا کہ 2 چیزیں، دو خطرے ایسے ہیں جو اللہ کے پاس بڑا مقام رکھتے ہیں۔ 2 خطرے
کیا ہے وہ دو خطرے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک وہ خطرہ جو شہید کے خون کا ہے جو اللہ کی راہ میں بہا ہے، اور ایک وہ خطرہ جو توبہ کرنے والے کی آنکھوں سے بہا ہے۔ جب اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی تو اس کی توبہ کی گواہی دیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا روتے ہوئے، پروردگار میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ خطرہ بڑا قیمتی ہے اللہ کے پاس، وہ آنکھوں کے آنسو کا خطرہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے کسی گناہ کو کیا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ جب بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو میٹتا ہے، اور یہاں پر جیسے نماز گناہ صغیرہ کو میٹ رہی تھی، لیکن سچی توبہ گناہ کبیرہ کو بھی میٹ دیتی ہے۔ سچی توبہ گناہ کبیرہ کو بھی میٹ دیتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم بولنے کو شرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم سوچ کر بھی شرمائیں۔ تب بھی حضور پاک نے کہا کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو کہ زمین و آسمان اس سے بھر جائے، اتنے ہو کہ سمندر کا جتنا جھاگ ہے، جتنا پانی ہے، اتنے اگر تمہارے گناہ ہو، اور تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ ان تمام گناہوں کو مٹ دے گا، سارے گناہوں کو مٹ دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سچی توبہ کریں اور پھر اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں، پھر وہ گناہ نہیں کرنا۔ یہ چیز ضروری ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر اللہ کی حمد بیان کریں، حضور پاک پر درود بھیجیں، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ہر ایک خرابی سے پاک رکھا، حضور پاک کی ذات وہ کہ ہر ایک خرابی سے اللہ نے جن کو پاک رکھا، حضور پاک کا معمول تھا کہ آپ روز 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ کتنی بار؟ 70 مرتبہ۔ سرور کائنات حضرت اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے جن کو پاک و صاف رکھا ہے ہر ایک خرابی سے، آپ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سرور کائنات سید الانبیاء سارے انبیاء کے سردار ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، جن کے صدقے میں قرآن اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، جن کے لیے قرآن کو نازل کیا، ساری کمالات جن کے اندر اللہ نے ایک جا کر دی ہیں، وہ ذات اللہ کے سامنے 70 مرتبہ توبہ کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کو توفیق نہیں۔ ہم کب توبہ کریں گے؟ سوچئے، ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور جتنی بار ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے رجوع ہوں۔ آپ اگر اس در پہ جائیں گے اللہ پھر کسی اور در پہ گرنے نہیں دے گا۔ آج ہم دنیا داروں کے دروں پہ پھرتے رہتے ہیں، ان سے کام بن جائے، ان سے کام بن جائے، ان سے کام بن جائے۔ ارے اللہ کے سامنے جاؤ، ایسا اللہ بلندی دے گا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ وہیں نہیں جاتے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حالات دن بدن خراب سے خراب ہو رہے ہیں، اگر ہم آج نہیں بدلیں گے معلوم نہیں کب موقع ملے، معلوم نہیں کب پھر وہ صحت ہو کہ ہم عبادت کر سکیں، توبہ کی کب توفیق ملے معلوم نہیں۔ تو جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔